نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت 281 سے شروع کریں گے۔ واتقوا یوماً، اور ڈرو اس دن سے، ترجعون، جب تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم پھر توفیٰ کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے، وہم لا یظلمون، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کے ساتھ، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک کا، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لو، ولیکتب، اور لکھیے، بینکم کاتب بالعدل، تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ، ولا یاب کاتب، اور نہ وہ انکار کرے لکھنے والا، ان یہ کہ یکتبہ، وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے سکھایا، فلیکتب، تو چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل الذی علیہ، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص اس پر الحق، قرض ہے، ولیتق اللہ، اور ڈرے اللہ سے، ولا یبخس منہ شیئا، اور نہ کم کرے وہ اس میں سے کوئی بھی چیز کو، فإن کان الذی علیہ الحق، تو پھر وہ شخص جس پر قرض ہے، سفیہاً، بے وقوف ہو، او ضعیفاً، یا کمزور ہو، او لا یستطیع، یا وہ طاقت نہ رکھتا ہو، ان یہ کہ یمل، وہ لکھوائے، ہوا خود ہی، فلیملل، تو چاہیے کہ وہ لکھوائے، ولیہ، اپنے کسی دوست کو یا اپنے کسی مددگار کو، بالعدل، عدل کے ساتھ، واستشہدوا، اور گواہ بنا لو، شہیدین، دو گواہوں کو، من رجالکم، مسلمان مردوں میں سے، فإن لم یکونا رجلین، اور اگر وہ مرد نہ ہوں، فرجل، تو گواہ ہو ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، جنہیں کہ تم چاہو یا پسند کرو گواہوں سے، ان تعمل، کہ وہ بھول جائیں، احداہما، ان میں سے کوئی ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسرا اس کو یاد کروا دے، ولا یاب الشہداء، اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا، جب بھی وہ بلائے جائیں، ولا تسأموا، اور نہ انہیں اکتاہٹ ہو، ان تکتبوہ، کہ تم لکھواؤ ان سے، صغیراً او کبیراً، معاملات کو چھوٹے یا بڑے ہوں، الی اجلہ، مقررہ وقت تک، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ لکھنا بہترین ہے اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادہ، اور بہت درست رکھنے والا ہے گواہی کو، وادنی اللہ ترتابوا، اور قریب ہے کہ نہ تم شک میں پڑ جاؤ، الا، مگر، ان تکون تجارتاً حاضرتاً، یہ سودا ہو ہاتھوں ہاتھ، تدیرونہا، کہ تم لیتے ہو اسے اور دیتے ہو، بینکم، آپس میں، فلیس علیکم جناح، تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان یہ کہ تکتبوہا، تم لکھو اس کو، واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بنا لو جب تم آپس میں سودا کرو، ولا یضار کاتب، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ ہی گواہ کو، وَإِن تفعلوا، اگر تم ایسا کرو گے، فإنہ فسوق، تو یہ بہت بڑی نافرمانی ہے، بکم، ساتھ تمہارے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ویعلمکم اللہ، سکھلاتا ہے اللہ تمہیں، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ خوب جاننے والا، علم رکھنے والا ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر ہو تم سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ تم پاؤ کسی لکھنے والے کو، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو قرض کے طور پر دے دو کوئی چیز، فَإِنْ أَمِنَ، اور اگر اعتبار کر لے بعضکم بعضا، تمہارا بعض کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جس کا اعتبار کیا گیا ہے اس کی امانت پر، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے اسے بھی کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، وَمَنْ يَكْتُبْهَا، اور جو کوئی چھپائے گا گواہی کو، فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک گناہگار ہوگا اس کا دل ہی، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے اللہ ہی کے لیے ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تمہارے دلوں میں ہے یا چھپاتے بھی ہو، تو يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تمہارے سے حساب لے گا،
फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ और बख्श देगा जिसको चाहेगा, व युअज़्ज़िबु मन यशाअ और अज़ाब देगा जिसे चाहेगा। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, बेशक ईमान ले रसूल उसके साथ जो नाजिल की गई उनकी तरफ उनके रब की तरफ से, और सारे ईमान वाले भी। कुल्लुन आमन बिल्लाह, वो सब ईमान ले आए अल्लाह पर, व मलाइकतिही और फरिश्तों पर, व कुतुबिही और किताबों पर, व रुसुलिही और रसूलों पर। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुली, नहीं वो तफरीक करते किसी भी रसूल की किसी दूसरे के साथ। वक़ालू और उन्होंने कहा समीना, हमने सुना, व अताना और इताअत की। गुफ़रानक रब्बना, हम तलब करते हैं तेरी मग़फ़िरत को। रब्बना, ए हमारे रब। व इलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ हमारा लौटना है। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा, नहीं तकलीफ़ देते अल्लाह ताला किसी को भी मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, उसी के लिए है जिसने भलाई कमाई और उसी के लिए है जिसने बुराई को कमाया। रब्बना ला तुआहिज़ना, ए हमारे रब ना तुम मुआहिज़ा कर हमारा। इन अगर नसीना, हम भूल जाएं, औ अख्ताना, या कोई गलती कर बैठें। रब्बना, ए हमारे रब, वला तहमिल अलैना, और ना डाल हम पर, सब्रन सब्र, कमा हमलतहु, जैसा कि तूने डाला था, अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, उन लोगों पर जो हमसे पहले थे। रब्बना, ए हमारे रब, वला तुहम्मिलना, ना उठवा हमसे वो बोझ, मा ला ताक़त लना बिही, जिसकी हम में ताकत नहीं है। वाफ़ु अन्ना, और दरगुज़र फरमा हमसे। वग़फ़िर लना, और बख्श दे हमें। वरहमना, और हम पर रहम फरमा। अंता मौलाना, तू ही हमारा मौला है। फ़नसुरना, और हमारी मदद फरमा। अलल कौमिल काफ़िरीन, काफ़िर कौम के ऊपर। इन आयात में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जब तुम आपस में लेन देन का मामला करो तो उसका सबसे बेहतरीन हल क्या है कि तुम उसको लिखो। लिखने वाला कौन हो? वो शख्स हो जो ईमानदार हो और अदल के साथ लिखे, हेरा फेरी ना करे। जितना मामला है यानी जितनी रकम है उतनी ही लिखे, अपने पास से उसमें ऐड ना करे। और जो दूसरा शख्स हो जो लिखवा रहा है वो भी बेईमानी ना करे, सच बोले, सच्ची बात को लिखवाए। तो ये क्या है कि ये सबसे बेहतर है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम किसी के साथ भी लेन देन का मामला करते हो तो उसको लिखो। और अगर उसकी दूसरी सूरत क्या है, अगर कोई ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा नहीं है, ज़ईफ़ है या बेवकूफ़ है या अक्ल नहीं रखता, तो अल्लाह ताला कहते हैं उसका मतलब ये नहीं कि तुम ये समझो कि ये बेवकूफ़ है तो उसका फ़ायदा उठा लिया जाए। नहीं, इसका वबाल तुम पर है। बल्कि तुम क्या करो कि कुछ ऐसे उसी के किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को या किसी ऐसे अज़ीज़ को बुला लो जो ईमानदार हो और अदल के साथ लिखवाने वाला हो, उससे लिखवाओ। और अगर लिखवाने वाला कोई भी नहीं है तो फिर क्या है उस सूरत में कि दो मर्द जो ईमानदार हों, गवाह हों, अच्छे हों, उनको रखो। और अगर दो मर्द भी नहीं रख सकते तो फिर एक मर्द और दो औरतें। ये तीनों वो आपने लेने हैं जो ईमानदार हों, इखलाकी तौर पे अच्छे हों और अच्छे तरीके से जानते हों। ये नहीं करें कि चलो वो बेवकूफ़ है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए, ऐसा नहीं। अगर दो मर्द तुम्हें गवाह नहीं मिलते तो एक मर्द और दो औरतों को गवाह बनाओ। और अगर लिख नहीं सकते तो दो औरतों को गवाह क्यों बनाया गया कि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद करवा दे, और अगर वो दोनों भूल जाएं तो तीसरा मर्द उनको याद करवा दे। और जब उन्हें याद भी आ जाए तो वो भी ये हक़ नहीं रखते कि वो उस गवाही में, उस बात में कमी बेशी करें, किसी लफ्ज़ को आगे पीछे करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनका मामला फिर अक़सतु इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक है, जो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। ना वो उकताहट का शिकार हों, ना वो बेचैनी से बोलें, ना वो गुस्सा करें। यानी जब भी उनको गवाही के लिए, लिखने के लिए बुलाया जाए वो फ़ौरन आएँ, बिला उज़र आएँ, खुशी से आएँ। ना वो उकताहट का इजहार करें, ना ही उस मामले को छोटा करें, बड़ा करें, ना उस पर गुस्सा करें। फिर है
اور لکھنا یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم سفر میں ہو، تمہارے پاس لکھنے والا نہیں ہے، تم تجارت کر رہے ہو، تو پھر کوئی ایسی چیز یعنی اپنے سامان میں سے کچھ ایسا رکھواؤ اس کے پاس کہ بطور امانت بھی رکھا جائے اور یاد بھی رہے کہ فلاں بات پر یہ معاملات تھے اور یہ چیز رہن کے طور پر رکھی گئی تھی، تو اس چیز کو بات کر کے واپس بھی لیا جا سکتا ہے اور اس بات کو یاد بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے وہ ایسا کریں، ان معاملات میں 2 نمبری دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ، تو یہ وہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ دنیا میں تو وہ کسی کو نہیں دکھا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں بھی خیانت نہیں کر سکتے۔ اس کا تو یہ بھی حق ہے کہ آپ کھول کر بھی نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ امانت ہی ہے، وہ جیسے تمہیں دی جائے ویسے ہی اس کو واپس لوٹاؤ۔ اور ولا تکتموا الشہادۃ، نہ تم چھپاؤ گواہیوں کو بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو امانت رکھی جائے اس میں بھی خیانت نہ کرو، جو بات کی جائے اس کو بھی نہ چھپاؤ بلکہ گواہی کو مکمل دو، تو یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ اور اگر تم چھپاؤ گے تو فَإِنَّهُ اسم قلبہ، تو اس کا گناہ تمہارے دل پر ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہیں جس کی وسعت ہے زمینوں میں آسمانوں میں، وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے ہدایت نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو بھی چھپاتے ہو، ہم ایمان لے ہیں فرشتوں پر، تیری نازل کردہ کتابوں پر، تیرے بھیجے گئے رسولوں پر، ہمارا سب پر ایمان ہے نا کہ اللہ نے 1,64,000 پیغمبر بھیجے، ہمارا ان سب پر بھی ایمان ہے۔ 4 آسمانی کتابیں ہیں، ہمارا ان سب پر بھی ایمان ہے۔ تو اس کے حوالے سے پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی، اور بے شک ہم نے تیرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اے اللہ ہمیں کسی بھی تکلیف میں نہ رکھنا، ہمیں ہمارے دلوں میں بھی اس چیز کو جگہ نہ دے جو تیرے خلاف ہو، تیری برائی کی طرف لے کر جائے۔ ہم طلب کرتے ہیں تیری مغفرت، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جو اس سے زیادہ ہو، میں اتنا ہی دیتا ہوں الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی اتنا بوجھ ڈالتا ہوں جس کو وہ اٹھا سکے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اگر ہم بھول جائیں، ہم غلطی کر لیں، اور ہم پر اس کا صبر نہ ڈالنا جیسے کہ پہلے لوگوں پر ڈالا گیا جو ہم سے پہلے تھے، نہ ہم سے اٹھوانا وہ بوجھ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، اور درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا، اور بخش دے ہمیں، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، بے شک تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ظالم لوگوں کے بارے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی آج ہماری سورۃ البقرہ مکمل ہو چکی ہے۔ بہت بہت شکریہ ان تمام بہنوں کا جنہوں نے مجھے اچھے کمنٹس کیے اور مجھے ویڈیوز کو لائک کیا۔ ان سے گزارش ہے کہ آگے بھی وہ میری ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر بھی کریں ان کو زیادہ سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی حالت میں رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔